اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے تعلیم اور ذاتی خواہش۔ دراصل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی کے لیے حاصل کی جاتی ہے، وہ اپنے ذاتی خواہش کے اوپر حاصل نہیں کی جاتی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی خواہشات کو جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ جی ذاتی خواہشات کے اوپر آپ تعلیم حاصل نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے تو آپ کے پاس دو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ کی معاشی منڈی میں حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگوں کی سوچ کو پرائرٹی دینے لگتے ہیں تو آلموسٹ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے کئی مائنڈ اس مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ڈل مائنڈ ہوتے ہیں۔ تو جو ڈل مائنڈ یا شارپ مائنڈ ہوتے ہیں دونوں کے دونوں مل کر جب مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو پھر نہ شارپ مائنڈز کو موقع مل پاتا ہے اور نہ ہی ڈل مائنڈ کو موقع مل پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پرسنل آپ اس میں ہوتے ہیں کہ جی میں نہ اپنی مرضی کے مطابق اس تعلیم کو حاصل کروں گا، تو یہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ آپ کا معاملات جو ہے وہ معاشی منڈی میں بڑے ڈسٹرب کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اوپر ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاشی میدان میں جو ہے وہ افسر سے پرفارم نہیں کر پاتے، اور معاشرہ ان کو پھر یہ تنزیہ کا نشانہ بناتا ہے کہ جی آپ کے پاس دنیا میں کیا تھا، آپ نے یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا۔ اس طرح کی کئی باتیں سننے سے آپ کے جو ہے ڈپریشن کے اثرات آپ کے اوپر بہت زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جاتا ہے یہاں پر کہ معاشی میدان میں ہارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش کو چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیں ایک وقت پر ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر آپ ایک ساتھ سب کے سب معاشی مارکیٹ میں پہنچیں گے تو آلموسٹ ایک وقت میں تو دیکھیں ایک وقت میں تو سیزنل ہرڈ جو ہوگا، سیزنل ہرڈ وہ آپ کے لیے کیا کرے گا، آپ کے لیے جگہ کرم کر دے گا۔ لیکن کچھ عرصے بعد جب آپ کے پاس واقعی کوئی ٹیکٹس ہوں گے یا واقعی کوئی آپ کے پاس پرفارمنس ایلیجبلٹی ہوگی تو آلموسٹ آپ کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں جی ذاتی خواہش۔ اگر آپ نے ذاتی خواہش ہے اور آپ نے ذاتی خواہش کے اوپر کوئی تعلیم یا کوئی پریکٹس کی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کا کیا ہوتا ہے جب کسی شخص کی ذاتی تعلیم اس سے فیلڈ سے ہوتی ہے تو وہ اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ انوویٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پر ڈبو دیتا ہے، جیسے کہنا چاہیے غوطہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو کیا ہوتا ہے، اس کو اپنی فیلڈ سے پیار ہوتا ہے، جو وہ اپنی فیلڈ کے اندر نئے نئے ٹیکنیکس نئی چیزیں لاتا رہتا ہے، انوویشنز لاتا رہتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کی معاشی حالت بھی درست ہو جاتی ہے اور معاشرے میں اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے، اس کو آپ نے کہا کہ جی اس کا شوق تھا میڈیکل میں جانے کا، اور آپ نے کہا نہیں تو انجینئرنگ کرو گے کیونکہ انجینئرنگ کا دور ہے، اگر وہ انجینئرنگ کر بھی لیتا ہے تو وہ اس طرح سے پروڈکٹیو نہیں ہوگا، نہ وہ پروڈکشن میں جا سکے گا اور نہ وہ پروڈکٹیوٹی کا کام کر سکے گا۔ بیسیکلی اکنامک کو جب ہم پڑھتے ہیں یا اکنامی لیول پر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ میٹر بن جاتا ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس چیز کا استعمال اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اس شخص کی ذاتی خواہش ہو۔ اگر ایک آپ نے بنا دیا جی الیکٹریکل انجینئر بنا دیا، اب اس کی خواہش تھی کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، آپ نے اسے الیکٹریکل انجینئر بنا دیا۔ اب وہ بیچارہ جب وہ الیکٹریکل انجینئر بنے گا تو اس کو سیدھی بات ہے کہ اس فیلڈ کا اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا مزہ اس کو آ رہا تھا سافٹ ویئر انجینئر میں۔ تو جب وہ پروڈکشن کی لائن میں جائے گا یا جب وہ پروڈکٹیوٹی کرے گا تو وہاں اس کے معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آئیں گے، بہت زیادہ خراب نظر آئیں گے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کسی چیز کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی چیز کی پیداوار پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے وسائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی ذاتی خواہش کیا ہے، کیونکہ جس انسان کی ذاتی خواہش ہوتی ہے وہ پھر وہ اپنے پروڈکٹیو لیول پر کام کرتا ہے۔ بیسیکلی جن ملکوں کی ہم مثال لیتے ہیں کہ جی اس ملک میں دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں، اس ملک میں دیکھیں کام کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو ذاتی خواہش کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی ذاتی خواہش کے اوپر جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر ایک لیول اپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو لیول کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں معاشی میدان میں بات کر لیتے ہیں تو معاشی میدان میں جو ناکامی ہے وہ مقدر کیوں بنتی ہے؟ مقدر اس لیے بنتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ہی طرز کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی مرکز تعلیم ہوتا ہے ان کا، یعنی ایک ہی تعلیم کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کو معاشی ناکامی ہو جاتی ہے، آپ کے لیے معاشی وسائل جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ جیسے کئی لوگ اس مارکیٹ میں موجود ہیں، دیکھیں یہ تو خدا کی قدرت بھی ہے، اور جس نے بھی آپ کو جس مذہب سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں اس مذہب میں بھی آپ کے یہی ہے
کہ کسی کو اس نے تیز بنایا اور کسی کو اس نے ڈل بنایا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک میموری ہے، اپنا ایک لیول ہے جس لیول کے اوپر وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہاں بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو معاشی میدان کے اندر بھی آپ کی وہی سسٹم بنتا ہے، وہی سیٹنگ بنتی ہے کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کس قدر بہتر ہو سکتے ہیں، کس قدر کم ہو سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے آپ کی زندگیوں پہ۔ اس لیے جب آپ اگر معاشرے میں معاشی میدان میں جانا چاہتے ہیں تو اپنی تعلیم کے اندر کوئی یونیکنس پیدا کریں، آپ کی تعلیم کے اندر کوئی یونیک چیز ہونی چاہیے یا کوئی ایسی یونیک اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے جس سے آپ اپنے معاشی میدان کے اندر اپنا ایک مقام کریٹ کر سکیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ جو ہے وہ آپ نے غلط کیا، آپ نے وہ غلط نہیں کیا، مگر آپ نے ایک تو ذاتی خواہش کو ترجیح دی، کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک ہی چیز کو کر رہے تھے تو آپ نے ذاتی خواہش کو ترجیح دیتے ہوئے اس چیز کو پرفارم کر دیا۔ پھر دوسری چیز کیا ہوئی؟ دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب آپ نے ذاتی خواہش کو پرفارم کیا تو وہاں پر بہت سارے لوگ اس میدان میں موجود تھے، جب آپ معاشی میدان میں پہنچے تو وہاں آپ کو بہت سارے معاملات اپنی سے خراب ملے اور بہت زیادہ خرابی اس میں نظر آئی۔ اب معاشی میدان میں ناکامی ایک اور وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ نے اپنی ذاتی خواہش کو ترجیح دے لی، اب آپ کا کیا ہوا؟ آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے یا آپ کے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت ذہنی دباؤ میں رکھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے، آپ جس تعلیم پہ ہیں وہ تعلیم کا کوئی آپ کو کام نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جو آپ آئے ہیں تو وہاں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے آئے ہیں، تو اس مقام کو بنانے کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ایسے کام نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کسی بھی لٹریچر کو پڑھتے ہیں یا ایسے لٹریچر کو پڑھتے ہیں جو آپ کو موٹیویشن لٹریچر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی موٹیویشن لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لانگ ٹرم ایفرٹ کرنی ہے، نہ کہ شارٹ ٹرم ایفرٹ کرنی ہے کہ جی آپ کو فوراً رزلٹ مل جائے۔ دیکھیں، جس چیز کا رزلٹ فوراً ملے گا نا وہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو یہاں۔ دیکھیں، آپ کے پاس لیٹ سپوز آج آپ کے پاس لاکھ روپے آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کی ضرورت ہے 2 لاکھ روپے کی، تو اس لاکھ روپے سے آپ کیا کریں گے؟ آپ لاکھ روپے کے لاکھ روپے خرچ کر دیں گے۔ لیکن اگر وہی لاکھ روپے آپ کو کچھ ٹائم بعد ملتا ہے اور جب آپ کی وہ ضرورت لاکھ روپے سے 50,000 میں چلی جاتی ہے تو آپ اس 50 جو لاکھ روپے ملا تھا اس میں سے آپ نے کیا کیا؟ 50,000 روپے کا کام کیا اپنا، اور 50,000 روپے کسی بھی جگہ انویسٹ کر دیے۔ تو اب کیا ہوا؟ وہ انویسٹمنٹ جو ہوئی، اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپ کی جو معاشی میدان تھا اس میں ترقی ہونا شروع ہو گئی۔ اب جب معاشی میدان میں ترقی ہونا شروع ہو گئی تو آلموسٹ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے اس 50,000 روپے کو 5 لاکھ یا 50 لاکھ میں بھی تبدیل کر دیا۔ تو آپ کے پاس کیا ہوا؟ اب آپ کے پاس جو ریسورسز تھیں اس وقت تو آپ کو لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اگر وہ لاکھ روپے اسی دن مل جاتے تو آپ لاکھ روپے اسی دن خرچ کر دیتے، لیکن اگر آپ کو لاکھ روپے کچھ عرصہ بعد ملے تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں آپ نے 50,000 روپے اپنے لیے رکھے اور 50,000 روپے اپنے کاموں پہ خرچ کیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے اس 50,000 روپے کے ساتھ آپ نے ایک نیا کاروبار، ایک نئی چیز سوچی، ایک نیا کام کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کام کیا تو ایک لمبے عرصے میں آپ کو ایک بہت اچھا منافع مل گیا، آپ بہت زیادہ گیور ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اب ذاتی خواہش کے علاوہ اگر آپ جو سوسائٹل خواہشیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ کے کوئی رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا جی فلاں ڈگری کی بڑی حیثیت ہے، آپ نے کہا جی یہ ڈگری میں کر لیتا ہوں، تو جب آپ اس ڈگری کو یا اس تعلیم کو آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے جیسے کئی مائنڈ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، تو کیونکہ انہیں بھی وہ مشورہ دے کر آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا بھی مشورہ وہیں آ رہا ہوتا ہے۔ جب ان کا مشورہ آپ کے پاس جمع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کسی دوسرے کے فیصلے کو ایگری کرنے لگتے ہیں۔ تو جب دوسرے کے فیصلے کو ایگری کرتے ہیں تو آلموسٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ معاشی میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں اتنا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کا اپنا پیر جمانا یا اپنا مقام بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیمی یافتہ لوگ غلام نہیں ہوتے، بیسیکلی تعلیمی نظام کا استعمال جو ہے نا وہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تعلیم کے لیے لوگ تو بنا لیتے ہیں، پروڈیوس کر لیتے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے کوئی ایسے ادارے نہیں بناتے کہ جہاں اس پروڈیوسڈ لوگوں کا استعمال کیا جا سکے۔ اب آپ اگر مثال لیں کسی بھی لیٹ سپوز چائنا کی بات کر لیتے ہیں تو چائنا میں کیپٹل اکنامی چلتی ہے، ٹھیک ہے،
وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ایک ایک چیز، مطلب آپ جو تعلیم لیں گے وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے لیں گے، وہ جو آپ وہاں پہ اسکل سیکھیں گے وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے سیکھیں گے، جو جو چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی وہ تمام گورنمنٹ کی مرضی سے سکھائی جائیں گی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ وہ وہی چیز مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، وہی چیز بناتے ہیں جس کے ان کے پاس کاریگر موجود ہیں یا ان کے پاس کیلیبرڈ لوگ موجود ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ 4,000 بنائیں یا 5,000 لوگ ایک فیلڈ کے بنائیں، وہ سارے کے سارے اس میں یوٹیلائز ہو جاتے ہیں اور سب کے سب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، بھلے ان کے ویجز جو بھی ہوں مگر وہ یوٹیلائز ضرور ہو جاتے ہیں، نہیں ان کو اتنا فری ہینڈ نہیں ملتا اس طرح سے مارکیٹ میں۔ جب وہ معاشی میدان میں پہنچتے ہیں تو 5 سال بعد ان میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ ڈیل کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے ملکوں کی بات کریں یا یہ کریں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تعلیم تو سکھا دی جاتی ہے لیکن اس تعلیم کا استعمال واضح نہیں کیا جاتا کہ ہم کس طرح سے اس کو تعلیم کو استعمال کریں گے۔ اور بہرحال میں نے وہی بتایا کہ جب آپ کو یہ چیزیں فنڈنگ میں دی جاتی ہیں تو یہ ایک پرابلم آپ کے لیے کریٹ ہو جاتا ہے کہ فنڈنگ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک معاملات گڑبڑ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں آپ کے لیے۔